السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں لائے ہیں حکمت رمضان اور اس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمیشہ کی طرح حکمت رمضان میں حکمت کی، علم کی بات ہوتی ہے، ادب کی بات ہوتی ہے، جس کو آپ سراہتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا چرچا بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے کہ آپ اس پروگرام سے حکمت کی باتیں سیکھیں، پازیٹیو امیج آگے بڑھائیں اور مثبت باتوں کو جتنا ہو سکے پھیلائیں۔ یہ خیر العمل ہے اور اس خیر العمل میں آج ہمارے درمیان کون موجود ہیں؟ انتہائی نامور شخصیات کو ہم یہاں بلاتے ہیں کیونکہ آپ پسند کرتے ہیں اور آپ ہی کے سوالات ان سے پوچھتے ہیں۔ آج کی اس بزم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیر العظم کی حیثیت رکھتے ہیں، فصیح اللسان، فصیح البیان، انتہائی خوبصورت، خوشگو، خوش طبیعت، خوش عقیدہ، خوش اخلاق اور خوش سیرت شخصیت کے مالک ہیں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ کو اس سیٹ پہ دیکھ کر، اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، باعث افتخار ہے۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان اس سے قبل بھی ہمارے درمیان موجود رہے، آپ کی شفقت سے ہم بھرپور استفادہ کرتے ہیں، بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں، بہت ہی پیچیدہ باتوں کو بہت آسان طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ علامہ سجاد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج حضور؟ جی اللہ پاک کا کرم، ماشاء آپ اللہ، خیریت سے؟ اللہ کا بڑا شکر احسان۔ آج بوجھو تو جانے بھی ہوگا ہمیشہ کی طرح، اور اس کے لیے ٹیمیں بھی تیار کھڑی ہیں۔ ہمارے پاس عمارہ یعقوب اور مہوش سعادات موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہ جو مائک ہے آپ کو کھولنا پڑے گا، ہاں ٹھیک ہے۔ بوجھو تو جانے، آپ خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ ایسا سیگمنٹ جس میں اسلامی شخصیت کا ادراک ہم کرتے ہیں، جوابات ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور ان کو ان 10 سوالوں میں جو یہ خود سے پوچھتے ہیں اور ہم ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں، ان تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں بوجھو تو جانے کے لیے؟ ہم لوگ تیار ہیں۔ آپ تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا لگا یہ سن کے کہ آپ تیار ہیں، مگر ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ اسی دوران میں موضوع کا تعارف کرا دوں، اصلاح امت، اصلاح کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، معاشرے کی اصلاح میں علماء کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلا سوال میں علامہ صاحب سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح میں علماء کا کیا کردار رہا ہے، تاریخ میں، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک اولاد اصحاب منتجبین کے لیے، اور دعائے سلامتی امت مصطفیٰ کے لیے۔ یہ موضوع در حقیقت قرآن کا موضوع ہے اور آسمانی اور الہی اور آفاقی موضوع ہے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے اور تمام مخلوقات کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ چاند اور سورج بھی اور زمین اور آسمان بھی اللہ نے مسخر قرار دیے انسان کے لیے، اور اشرف، اعلیٰ، عرفہ، اولا، اجلہ قرار دیا حضرت انسان کو۔ قرآن مجید کا موضوع بھی انسان ہی ہے۔ اس انسان کی انسانیت کا اس بات ہی در حقیقت یہ موضوع ہے۔ یعنی اگر ہم اصلاح اور کہہ لیجئے تربیت، تزکیہ، اس کو ہم روشن کر دیں اس مفہوم کو، تو وہی انسان کا تعارف بھی ہے۔ خوبصورت۔ انسان ہے کون، انسان ہے کیا؟ قرآن مجید نے انسان کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں۔ کہیں ارشاد ہوا لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دی، ان کے لیے آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے لیے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، ان کے لیے دل ہیں مگر لا یفقہون بہا، اس قلب سے، اس دل سے یہ احساس نہیں رکھتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی پستر ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے وہ جانور ہو جائے اور جانور سے بھی پست ہو جائے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اس انداز سے اس انسان کو یاد کیا جائے، یا کہیں کہا جائے ہے کل حجارہ، یہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ او اشد و قسوۃ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس انسان کو یہ کہا جائے، یا کبھی کہا جائے شیاطین الانس والجن، یعنی انسی شیطان اور جنی شیطان۔ یعنی شیطان جن تو ہے، جنی ہے، جن ہے، وہ تو بات روشن ہے، لیکن کیا انسان بھی شیطان ہے؟ تو انسان کو شیطان کہہ دیا جائے، انسان کو پتھر کہہ دیا جائے، انسان کو حیوان اور حیوان سے پستر کہہ دیا جائے، وہ کون سا نقطہ ہے، وہ کون سی بات ہے کہ جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی؟ صحیح۔ وہ در حقیقت اصلاح ذات ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، وہ انسان کا انسان ہونے کے باوجود انسان ثابت نہ کرنا ہے۔ لیکن وہی قرآن مجید فرقان حمید اس انسان کو خلیفۃ اللہ بھی کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر انسان واقعی انسان قرار پائے تو پھر یہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، یعنی سفیر الہی بن جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ یہاں پر خلیفہ سے مراد صرف جانشین کے نہیں ہیں، اگرچہ ایک معنی خلیفہ کے جانشینی کے ہیں،
مگر اللہ کے لیے تو کوئی جانشین، اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ بے شک۔ تو حضرت آدم کو جو اللہ نے انی جاعلک للناس امام، حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب حضرت آدم کا قصہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے جی، تو اس میں جو حضرت آدم کو خلیفہ زمین پر بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ در حقیقت سفارت الہیہ ہے، خوبصورت۔ وہ در حقیقت اللہ کی جو اس کی صفات افعالی ہیں اس کی نمائندگی ہے۔ اللہ کریم ہے، میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں، میں ایسا انسان دیکھنا چاہتا ہوں جو کریم ہو، جو رؤوف ہو، جو مہربان ہو، جو ستار ہو۔ ٹھیک۔ تو یہ جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے تو وہ انسان واقعی کہلاتا ہے، جس کو پھر انسان کامل بھی ہم کہتے ہیں، انسان کامل بھی کہتے ہیں، انسان اکمل بھی کہتے ہیں۔ جی۔ سرکار دو جہاں کی ذات انسان اکمل ہے، ان سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے کائنات کے بے اندر۔ شک ایسے ہی ہے۔ اور مولا کائنات کی ذات، کیونکہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے دو حصے ہیں، تو مولا علی اور مولا نبی اور مولا علی کیونکہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں حکمت رمضان، اور حکمت رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ علامہ صاحب انتہائی زبردست اور پیغام والی بات چل رہی تھی، معذرت خواہوں وہاں سے میں نے بات تو کی، وہیں سے جاری رکھیے گا۔ جی، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا موضوع انسان سازی ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے۔ آپ لائبریری میں جب دیکھتے ہیں تو ہر کتاب کا کوئی مضمون، کوئی عنوان، کسی نہ کسی مضمون پہ لکھی گئی کتاب ہوتی ہے۔ خود قرآن کتاب ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، قرآن کتاب ہے۔ ما کتبہ بہ، یا مکتوب کو کتاب کہا جاتا ہے، جس کو لکھ دیا جائے اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ تو جو لوح مکنون، لوح محفوظ اور کتاب مکنون اور پھر کتاب منزل اور کتاب موجود، تو کتاب ہے وہ سب۔ تو کتاب کا عنوان، اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ اس کتاب کا عنوان انسان ہے۔ جتنا اچھا انسان بن کر سامنے آئے گا، اتنا ہی در حقیقت ہدف نزول قرآن کو حاصل کرے گا وہ۔ تو قرآن کا عنوان جب انسان ہے اور انسان قرآن مجید کا عنوان ہے، تو بس جو قرآن کا زیادہ بہتر عالم ہوگا وہ انسان کو بہتر سنبھال سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے، اسے سنوار سکتا ہے، اسے انسان بنا سکتا ہے۔ گوشت کے لوتھڑوں کو انسان بنانا یہ در حقیقت اس وجود کا کام ہے، اس ذات کا کام ہے جو قرآن مجید کا عالم ہے، قرآن مجید کا جاننے والا ہے۔ میں آ رہا ہوں اس طرف جو آپ کے سوال کا کہا کہ علماء کا کیا کردار ہے۔ تو عالم حقیقی تو ذات کردگار ہے، عالم واقعی، عالم بالذات جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر جس نے سرکار دو جہاں کو خود پڑھا کر بھیجا ہو، اور حضرت فرمائے ادبنی ثم ارسلنی، علمنی ثم ارسلنی، مجھے علم دیا گیا ہے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، پھر مجھے بھیجا ہے۔ تو وہ جو علم الانسان والا مرحلہ ہے، تو خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم الہی کا ایک مجسم وجود ہے۔ تو بس سب سے پہلا معلم اگر کائنات میں کوئی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی معلم اول ارسطو نہیں ہے، صحیح، معلم ثانی فارابی نہیں ہے، صحیح، معلم اول مصطفیٰ سرکار کی ذات ہے، معلم ثانی مولا علی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ معلم اول اور معلم ثانی در حقیقت انسان کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ بس قرآن مجید کا علم اور سرکار کی احادیث مبارکہ کا علم اور اہل بیت کی سیرت کا علم، صحابہ منتجبین منتخبین اور وہ اعلیٰ شخصیات جنہوں نے سرکار دو جہاں کے اس مشن میں ساتھ دیا، ان لوگوں کا جو کام، ان کا کردار، ان کے جو اقوال، ان کے فرامین، ان کی سیرت، وہ در حقیقت انسان کی اصلاح کا ایک ایسا بنیادی ذریعہ ہے، ایک اساسی ذریعہ ہے کہ اگر مجھے قرآن مجید کا علم، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر بے مطابق احادیث سرکار اور بے مطابق سیرت اہل بیت مجھے اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، تو میں پھر اس قابل ہو سکتا ہوں کہ میں پہلے اپنی اصلاح کروں گا اور پھر معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ اور یقیناً علماء کرام کا احترام اگر کوئی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح اور پھر معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ وہ خطبہ امام حسین علیہ السلام کا جو آپ نے سن 58 ہجری میں اپنی شہادت سے 2 سال قبل، سن 60 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی اور سن 61 ہجری کے محرم کی 10 تاریخ کو آپ کربلا میں شہید ہو گئے۔ وہ جو 28 رجب کو 60 ہجری میں آپ نے مدینہ چھوڑا ہے، اس سے پورے 2 سال پہلے حج بیت اللہ کے لیے امام تشریف فرما تھے اور مینا کی سرزمین پر اپنے 2 چچا زاد بھائیوں سے
اور ایک اپنے حقیقی بھائی حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت مسلم ابن عقیل، 2 چچزاد بھائی تھے اور ایک بہنوئی بھی تھے اور ایک سگے بھائی تھے۔ ان تینوں شخصیات کو بلا کے کہا کہ جتنے بھی منا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اور تابعین تشریف فرمائیں، انہیں تلاش کرو خیموں میں جا کر، اور ان سے کہو کہ حسین آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ مولا کا خطبہ دانشوروں سے خطاب تھا، علماء سے خطاب تھا، کیونکہ صحابہ کرام یعنی نبی مکرم کے شاگرد، یعنی اسلام کے عالم، علماء اسلام۔ 1000 صحابہ کرام اس وقت حج پر تھے، اور سب کو جمع کیا ایک بہت بڑے خیمے کے اندر، ایک بہت بڑی جگہ پر، جہاں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اپنے خطبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں حضرت نے اہل بیت کی اپنی عظمت کو بیان کیا، وہ احادیث دہرائیں جو سرکار دو جہاں نے اپنی زبان پر اہل بیت کی عظمت میں ارشاد فرمائی تھی، وہ آیات دہرائیں جو قرآن مجید میں اہل بیت کی عظمت پر ہیں۔ دوسرے حصے میں امام نے معاشرے کے حالات کے اوپر گفتگو فرمائی، جیسا کہ آپ کا عنوان بھی ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کے اندر کیا حالات ہیں اس وقت، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا حالات ہو چکے ہیں، وہ امام نے دوسرا حصہ قرار دیا۔ اور تیسرے حصے میں پھر علماء کے فضائل امام نے بیان کیے کہ علماء کا مقام کیا ہے، علماء کی عزت کیا ہے۔ اس میں بڑے حسین جملے ہیں، میں اس میں دہراتا ہوا گزروں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا آپ کا مقام، اہل علم کا مقام اس سے ہٹ کر ہے کہ آپ کو اللہ نے عامر بالمعروف و ناہی عن المنکر قرار دیا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ معروف کی طرف دعوت دیں اور منکر کی سے باز رکھیں، لوگوں کو روکیں، لوگوں کو متوجہ کریں برائیوں سے کہ یہ برائی ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا گزر بازاروں اور شاہراہوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بادشاہ گزر رہا ہو، لوگ آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام کے جملے یہ، سبحان اللہ، لوگ آپ علماء کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے وسائل آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ کے احترام اور آپ کی عزت اور توقیر کی خاطر اپنے جان اور مال سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ سارے فضائل، یہ سارے مقام آپ کے اور منزلتیں آپ کی، کیا اس کے علاوہ کوئی سبب سے ہیں کہ آپ سے توقع ہے انہیں کہ آپ حق بولیں گے، آپ سچ بولیں گے، آپ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں گے، آپ معاشرے سے اچھائیوں کو متعارف کروائیں گے؟ آپ علماء کا مقام اللہ نے اسی لیے تو قرار دیا ہے کہ آپ حکمرانوں اور رعیت کے درمیان واسطہ بنیں گے، لوگوں کے اور عوام کے اور رعیت کے مسائل حکمرانوں تک پہنچائیں گے اور حکمرانوں کو تنبیہ کریں گے، ان کو متوجہ کریں گے کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں۔ کیا اس سے ہٹ کر آپ کا کوئی مقام ہے؟ کیا اس کے علاوہ آپ کو کوئی مقام دیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ حق بولیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کا یہ مقام، آپ کی یہ عظمت، آپ کی عظمت اور مقام اس وجہ سے ہے، لہٰذا میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اپنی حیثیت کو پلٹائیں اور اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزاریں، سبحان اللہ، اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے جد و جہد کریں، معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کو روکیں۔ تو عالم کیونکہ عالم قرآن ہوتا ہے، عالم احادیث سے سرکار دو جہاں ہوتا ہے، تو اس کا زیادہ حق بھی بنتا ہے، اس سے توقع بھی زیادہ ہے۔ یعنی آپ، ہم تو، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں تو ایک طالب علم بھی شمار کیا جاؤں قیامت میں تو بہت بڑی غنیمت بات ہوگی۔ عالم تو عالم ہوتے ہیں، اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا حسین فرماتے ہیں، نحن العلماء و شیعتنا و محبینا المتعلمون، ہم عالم ہیں، اللہ کی طرف سے ہم عالم بنائے گئے ہیں، اور ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے، محبین میں سب آ جاتے ہیں، ہر وہ شخص جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ در حقیقت متعلم ہے، شاگرد ہیں۔ اچھا، تو عالم تو بڑی بات ہے، لیکن ہم سے خود، ہم جیسے لوگوں سے جو بہرحال ایک حلیے کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، ایک علامت کے ساتھ، ایک نشانی کے ساتھ، کسی مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی محراب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی مدرسے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سے، ہم ممبر والے لوگ، ہم جو ہے وہ اللہ رسول کی بات کرنے والے لوگوں سے زیادہ لوگوں کو توقع ہوتی ہے۔ ایسے ہی، تو جب توقع ہے تو وہ امام کے اس خطبے کے مطابق بیجا نہیں ہے، وہ توقع بجا ہے۔ ہمیں پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اپنی زبان کے علاوہ دعوت دین اور دعوت محاسن اور خوبیوں کی دعوت زبان سے ہٹ کر دو، زبان سے نہیں بلاؤ۔ اور ہمارا سارا زور زبان پہ چل رہا ہے۔ جی، زبان سے ہم جب بلائیں گے تو زبان تک ہی شاید، کانوں تک ہی بات رہ جائے، لیکن جب ہم کردار سے بلائیں گے لوگوں کو
تو یقیناً وہ کردار میں ڈھلے گا اور دل کی بات دل تک پہنچے گی. دل کی بات دل تک پہنچے گی اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. علماء کرام ہی کی اجازت سے آج بوجھو تو جانے کا آغاز کر رہے ہیں. سیگمنٹ انتہائی زبردست ہے، آپ کو پسند آتا ہے اور ٹیمیں ہمارے پاس تیار کھڑی ہیں. علامہ صاحب آپ بھی اجازت دیجیے گا، ہم آغاز کرتے ہیں. 10 سوالات آپ کے پاس ہیں، وقت آپ کا شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو صحابی مطلب سوچے ہیں، کیا وہ مرد ہیں؟ جی بالکل مرد ہیں. ہاں وہ مرد ہیں. آپ نے سوال پوچھا. کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ سجاد مدنی صاحب آپ ہی اس کا جواب دے دیجیے. کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ وہ 10 صحابی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہوئی ہے؟ جی نہیں. 2 سوالات آپ نے پوچھے اور دونوں ہی کے جواب آپ کو مل گئے ہیں. 8 سوالات آپ کے پاس باقی ہیں، وقت بھی ہے. مشاورت کیجئے اور پہنچیے اس شخصیت تک جو ہم جانتے ہیں وہ آپ بھی جان جائیے. اس سے قبل میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا تعلق اسلامک اسٹڈیز سے ہے، تو ماشاءاللہ سے دونوں نے اس بات کا اظہار کیا. دونوں ہی اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہی ہیں جامعہ کراچی سے، تو یہ اچھی بات ہے. کتاب دوستی قلم دوستی یہی ہمارا موضوع ہے، یہی ہماری کاوش ہے اور یہی ہماری طلب ہے. جی کیا وہ اصحاب صفہ میں سے ہیں؟ اصحاب صفہ میں سے ہیں. ٹھیک، اچھا سوال آپ نے پوچھا. تیسرا سوال، لیکن اس کا جواب ہے نہ. میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں آپ کی اجازت سے. اب چوتھا سوال جو آپ پوچھیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑا سا ہم جھٹکے بھی دیں. بہرحال یہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج ان کے لیے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. کیا وہ مہاجرین میں سے ہیں؟ علامہ صاحب. جی یس. نام. چوتھا سوال آپ نے پوچھا کیا وہ مہاجرین میں سے ہیں، اور جواب آیا ہاں. ان کے سوالات چاہے تو آپ ہنٹ دے سکتے ہیں. ہنٹ دے دیں؟ آگے جا کے دیں گے. میں تو سوچ رہا ہوں چھٹے پہ ہنٹ دیں تو زیادہ اچھا ٹھیک ہے. ہے ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو یہ شفقت کر سکتے ہیں. نہیں آپ چھٹا میرے خیال میں سوال اگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک، 4 انہوں نے پوچھ لی ہیں. 6 تک اگر آپ آئے تو ہمارا یہ متفق فیصلہ ہے کہ ہم آپ کو 6 پہ ایک ہنٹ دیں گے. گھر بیٹھے ناظرین بھی اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اور میں کہوں گا کبھی جسارت کریں، کال کیجئے اور بتائیے کہ آپ نے ان کو 4 سوالوں میں بوجھ لیا ہے، تو ہمیں اچھا لگے گا. اور تحفے بھی آپ کے لیے کیومنٹس کی طرف سے گفٹ ٹیمپر تیار ہے، آپ اسے لے جائیں. نہیں تو فوٹال کے گفٹ ٹیمپر ہیں، یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے بڑے سارے تحائف ہیں. علامہ صاحب کی میں گوش گزار کروں، 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ دے رہے ہیں یعقوب شہباز بلڈر ثنا خان حضرات کو، جو نعت خوانی کر رہے ہیں، جو ون کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ عشق قرآن میں جو آج ٹیم جیت کے گئی ہے، ان کو یہ 70cc بائک کا تحفہ بھی گیا ہے. عشق قرآن میں جمران اکیڈمی کے بچے ہمارے پاس آئے، جن کو آپ صرف پیج نمبر ان سے آپ طلب کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایڈریس پورا بتاتے ہیں آیت کا آپ کو. ماشاءاللہ. جی کیا ان کے والدین اسلام کے پہلے شہیدوں میں سے ہیں؟ خوبصورت سوال ہے آپ کا. کیا ان کے والدین اسلام کے پہلے شہیدوں میں سے ہیں؟ ایسا نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قریب آ رہے ہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم چھٹے تک آ کر چھٹے کا انتظار کریں گے، اس پہ آپ کو ہنٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. کس حد تک خلا دیکھ رہے ہیں آپ آج کے نئی نسل میں کتاب کے ساتھ، ان اسلامی شخصیات کے ساتھ فاصلہ آ چکا ہے؟ نہیں پڑھتے لوگ ان کو ہیروز دیکھ رہے ہیں جو ظاہری طور سے چند تھوڑی سی دیر کے ہیروز ہیں. دونوں باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دینی کتب کی طرف بھی رغبت پہلے کی نسبت بڑھی ہے. اچھا. اور بے رغبتی کی مثالیں بھی ہیں. جو کتب فروشیاں ہیں، جو اسٹالز ہیں، جو دکانیں ہیں کتابیں بیچنے اور کتابوں کو چھاپنے کے حوالے سے ادارے ہیں، انہوں نے ترقی کی ہے. وہ سناٹے میں نہیں ہیں. ان کے کسٹمرز میں اضافہ ہوا ہے، لوگ کتابیں خرید رہے ہیں. اور اگر کتابیں مفید نہ ہوتی یا کتابوں کو استعمال نہ کیا جا رہا ہوتا، پڑھا نہ جا رہا ہوتا، تو خریداری بھی نہ ہو رہی ہوتی. کاروباری اعتبار سے وہ چیز بڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی طلب ہے. اور پھر آج ڈیجیٹل جو لائبریریاں بن گئی ہیں موبائل کی صورت میں اور مختلف چیزوں کی صورت میں، اس سے بھی بھرپور استفادہ ہو رہا ہے. دونوں چیزیں مقابلہ برابر کا ہے. اچھا صحیح، خوبصورت. جی تو چھٹا سوال کیا پوچھنے لگے ہیں آپ لوگ؟ کیا ان کی بہن کا نام حفصہ ابن عمر اور بھائی کا نام عاصم ابن عمر ہے؟ کہاں چلے گئے آپ؟ کہاں چلے گئے آپ؟
ایسا نہیں ہے. 6 سوال آپ نے پوچھے, ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ 6 سوال تک آئے تو ہم آپ کو ہنٹ دیں گے. علامہ سجاد مدنی صاحب آپ کو ایک ہنٹ دیں گے. اگر یہ والدین سے متعلق کوئی اچھا سوال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اچھا, خصوصاً والد صاحب سے متعلق, تو یہ میرے خیال میں صحیح قریب پہنچ جائیں گے. صحیح. دیکھیں یہ ہنٹ ہو ایک گیا. سوال پہلے کر چکے ہیں والدین سے متعلق, صحیح صحیح. تو کہ شہداء میں وہ شامل تھے یا نہیں, ابتدائی جو ہمارے اسلام کے شہداء تھے. اگر یہ اس شخصیت کے والد صاحب کے حوالے سے کوئی اچھا سوال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو یہ بہت قریب پہنچ جائے. صحیح. ہم نے صیغہ راز میں رکھا ہے آج کا, میں ہنٹ دینے کی کوشش کروں, صیغہ راز میں رکھا ہے آج کا یہ نام, راز, رازداں واہ واہ ہے. جی, وقت آپ کے پاس بہت تھوڑا ہے, ہم نے بہت ساری گفتگو کرنی ہے حکمت رمضان میں, آج بہت کچھ سیکھنا ہے ہم نے. 6 سوالات آپ پوچھ چکے ہیں, 4 آپ نے پوچھا تھا تو آپ کو وضاحت ہو گئی تھی, اب 7واں واضح آپ ہنٹ دے کے جا چکے ہیں. ہاں, اگر یہ توجہ کریں, توجہ کرتے تو. ہاں, زندگی انسان کی مانند مرغ خوشنوا, شاخ پہ بیٹھا کسی دم چہچہایا اڑ گیا. ریاض دہر میں ہم کیا آئے کیا گئے, زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے. مختصر سا وقت ہوتا ہے, اور یہاں پہ ایک چیز سیکھنے کو جو مل رہی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بڑی خاص چیز ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ وقت کی قدر کرنا سیکھ جائیں تو شاید وقت آپ کو قدر دے گا, عزت دے گا. تھوڑا سا ہی وقت آپ کے پاس رہ گیا ہے اور ایسی زندگی گزر جاتی ہے. خواتین و حضرات, ایسے ہی رمضان بھی گزر گئے, آلموسٹ ہم تیسرے عشرے سے گزر رہے ہیں. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جو گناہوں کی فہرست ہوتی ہے اس کو پاز کر دیتے ہیں. جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ریزیوم کا بٹن دبا دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا پاز نہ کریں, اسٹاپ کریں. ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں اور دوبارہ سے اسٹارٹ نہ کریں. حضور, میں یہ ساری اتنی باتیں محترمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو موقع مل جائے, وقت بھی مل جائے, اور آپ بتائیں اب 7واں سوال کیا پوچھیں گی آپ, ورنہ لوگ کہیں گے خواتین باتیں بہت کرتی ہیں. جو صحابی آپ نے سوچے ہیں ان سے حدیث مروی ہیں. یہ تو ایک ظاہری بات ہے, جب آپ نے کہا کہ صحابی ہیں تو حدیث ہیں. اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ معروف ہیں احادیث کی روایت کے حوالے سے, تو ایسا نہیں ہے. نہیں, کثرت روایات نہیں پائی جاتی. خوبصورت, اچھا سوال تھا, مگر بہت دور ہیں شاید. کیا وہ خلفاء راشدین میں سے؟ نہیں. علامہ سجاد مدنی نے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو کہا نہیں. ویسے یہ کسی چیز کے لیے نہیں کہتے, مگر مجبوری ہے, یہاں جواب یہ تھا نہیں. میرے خیال میں اب صرف ایک ہی سوال کا آپشن بچا ہے ان کے پاس. 7 سوالات انہوں نے پوچھے. نہیں حضرت, زیادہ. 8واں تھا یہ والا. اچھا, تو 2 رہ گئے ان کے پاس. 2 رہ گئے. ہنٹ دے دیں, اب آپ کو شفقت کریں, کوئی ایسا ہنٹ دے دیں کہ یہ نزدیک تو آئے کچھ. آپ کی ہنٹ کا یہ فائدہ نہیں اٹھا سکے, وہ میں نے اب تو دہرانا بھی چھوڑ دیا ہے. کچھ شہروں میں گھوم پھر کے آئیں تو شاید قریب ہو جائیں. جی, ہاں, یہ دیکھیے کیا خوبصورت ہنٹ. اللہ اکبر. آج کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھیے بہت سارے ایسے ممالک ہیں. ریپیٹ کر دیں گے ہنٹ؟ ریپیٹ کر دیں گے. علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیے اسلامی ممالک میں جائیے, شہروں میں جائیے, بہت سی شخصیات کو ان کے شہروں کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اب تو بہت واضح ہو گیا اب تو. اسلامی تاریخ میں شہروں کو خاص مقام حاصل ہے. مثال کے طور پہ, کیونکہ آپ بھی خواتین میں سے ہیں, رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ اپنے شہر کے حوالے سے جانا جا رہی ہیں نا. ایسے ہی کچھ نام ہمارے پاس ہیں. حارث حمدانی, سیدنا سلمان فارسی. ماشاء اللہ, سلمان فارسی, بلکہ کہا گیا کہ سلمان محمدی کہا گیا ان کو. یہ بھی کیا شناخت ہے ان کی. سلمان منا اہل بیت. آئیے پاس آئیے. اگر آپ 9ویں سوال تک پہنچی تو میں اسی کی نسبت سے ایک اور ہنٹ دوں گا آپ کو, مگر 9واں سوال تو پوچھیے آپ. بہت ہی ایک خوبصورت سی محفل سجی تھی, گو کہ یوم شہادت حضرت علی ابن ابی طالب تھا, مگر آپ نے بھی دیکھا ایک بہت پیارا سا گلدستہ ہمارے پاس تھا جس میں سبھی اتفاق کے ساتھ اتحاد کی بات کر رہے تھے. اور پھر بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ سے نماز ہوئی باجماعت, اور
دل خوش ہوا امت مسلمہ کو اس انداز میں دیکھ کے. یہ جی ٹی وی کا خاصہ ہے اور عرفان رمضان میں ایک خوبصورت سا منظر آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ آپ فالو کریں اور آپ جہاں ہو سکے یہ پیغام پہنچائیں. آج دونوں ہی شخصیات جو ہمارے درمیان بیٹھی ہیں اتحاد بین المسلمین کی علمبردار ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا علامہ شہنشاہ نقوی کو خاص طور سے کہ قدم اٹھاتے ہیں اور گلی گلی کوچے کوچے پہنچتے ہیں اتحاد کا پیغام لے کر, اتفاق کا پیغام لے کر, محبت کا پیغام لے کر, اور یہی تو ہے ہمارا خاصہ, یہی ہماری پہچان ہونی بھی چاہیے. ارتقا فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی ذکر ہو چکا ہے, پہلے آپ نے ایک بڑا کام انجام دیا ہے جس میں تمام لوگوں کو ساتھ بٹھایا, بات ہوئی. نواں سوال کیا پوچھ رہی ہیں شہزادی؟ 4 منٹ آپ کے پاس رہ گیا, اس کے بعد آپ کا مائک ہو جائے گا بند, تحفہ کوئی اور لے جائے گا. اچھا میرے نام پہ غور کیجئے. مثال کے طور پہ ایسی ایک شخصیت بھی ہیں جن کو ان کے نام کو, یعنی ان کی جو آگے جن کا نام ہے وہ شہر کے حوالے سے ہے, گاؤں کے حوالے سے ہے, خطے کے حوالے سے ہے. ایسی شخصیات میں جائیے, میں اس سے زیادہ کیا کہوں. میں تو قریب بھی آ گیا ہوں, علاقے کی نسبت کے حوالے سے آ گیا ہوں. اور کیا چاہیے؟ میں تو ملک میں داخل ہو گیا ہوں اپنے نام کو لے کر. کیا وہ خادم رسول ہیں؟ ان کا لقب کیا ہے؟ خادم رسول ہے, مطلب بچپن ہی سے وسلم کی خدمت پر مامور تھے. اچھا یہ سوال آپ کا اچھا تھا. اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ غلاموں میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور خدام میں آپ کا شمار ہوتا تھا, تو ایسا نہیں ہے. جی چلیں 9 سوال میں نے پوچھے, آپ کے پاس 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں. میں اب آپ کو کلیئر ہینڈ دے رہا ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا, معذرت خواہ ہوں. بہت سارے اسلامی ممالک آج برے حالات سے دوچار ہیں, جن میں سے یہ ملک بھی ہے جس ملک کے نام سے آپ کو نسبت ہے, اور اپنوں ہی کا بس اس سے زیادہ بات میں کر بھی نہیں سکتا, بڑی مشکل ہے میرے لیے. میں نے راز کی بات بھی کہی. کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ 10واں سوال ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. آپ نے 10 سوالات پوچھ لیے اور اس کا جواب ہے یس, ہاں. سارا قصہ ختم, ماجرا ختم. میں نے جذبات میں آ کے سوالات بھی رکھ دیے. شخصیت کا اور کیا بتا سکتی ہیں, اب تو آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, جلدی سے بتائیے. حذیفہ بن یمان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ایک سوال میں پہنچوں. جی کیسے آپ پہنچی ان شخصیت تک؟ 9 سوالوں تک تو آپ غائب تھیں. کیونکہ یہ ایک وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے, جو میری نالج میں ہیں, تو حذیفہ بن یمان ہی ہے, اس وجہ سے میں بہت منزل تک پہنچانے میں آپ کا بہت بڑا یہ ہنٹ تو میں نے تیسرے سوال پہ دے دیا تھا آپ کو, غالباً 5 پہ تو دے ہی دیا تھا. تو آپ نے اتنی دور کا سفر طے کیا, پھر آپ کے سامنے یمن کا نام بار بار اشارتاً لیا جا رہا تھا. بہرحال آپ کامیاب ہوئے, اور جو بھی کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. منسا وجدہ. آ جائیے, یہ تحفہ قبول کیجئے. QN کی طرف سے یہ تحفہ ہے آپ کے لیے, گفٹ ہیمپر ہے, اور ایک اور تحفہ بھی ہے, ذرا بھاری ہاتھوں سے پکڑی کا گر نہ جائے. یہ زبردست ایک تحفہ GFS کی طرف سے ہے. جیتے رہیے, سلامت رہیے, اور اسی طرح مطالعہ کرتے رہیے. بہت شکریہ. اچھا جی, تو موضوع بہت ہی خاص تھا اور بات ہو رہی تھی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے. علماء کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ ہم عام طور سے بحیثیت قوم فوراً سے کہہ رہے ہیں کہ جی مولویوں کا کردار ہونا چاہیے, مولویوں کی ذمہ داری ہے. علماء کہاں ہیں؟ علماء لڑا رہے ہیں, علماء دوستی کر رہے ہیں. تو معاشرے میں جو امراض ہیں ان کی تشخیص بھی علماء کی ہی ذمہ داری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اویس بھائی. ابتدائی طور پہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورتی سے احاطہ فرمایا اس موضوع کا. دیکھیے, ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنی بڑی کائنات, اور اس میں ہمارا سیارہ زمین جس پہ 6 ارب کے قریب لوگ آباد ہیں, اور 2 ارب سے زائد جو ہے مسلمانوں کی آبادی ہے, 240 کے قریب ممالک ہیں, اور مختلف یہاں مسائل ہیں, مختلف معاملات ہیں, رنجشیں ہیں, محبتیں ہیں, قریبی تعلقات ہیں, ٹریڈ ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر شخص کی اپنی ذاتی زندگی کے مسائل ہیں, اور مختلف لوگوں نے اپنی معاشرت کی گزر بسر کے لیے پیشے اپنا رکھے ہیں. صحیح. تو یہاں آنے کا ہمارا بنیادی مقصد کیا تھا, ہمیں سب سے پہلے اس پہ غور کرنا ہوگا. جی. سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ماشاءاللہ. کہ
وہ ذات جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے. بے شک. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سبحان اللہ, کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو جیسا کہ ہم علامہ صاحب سے سن چکے ہیں کہ قرآن وہ انقلابی کتاب ہے کہ جس میں ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل اور رہنمائی موجود ہے. بے شک, بے شک. تو وہیں سے یہ رہنمائی ہمیں ملی کہ یہاں آنے کا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, اس کی خوشنودی حاصل کرنا, اس کی رضا کا حصول, اور اسی طریقے سے اس دنیا کی امتحان گاہ میں رہتے ہوئے اپنے اخروی امتحان کی تیاری. صحیح. اور یہ سارے امور جو زندگی کے ہم سے جڑے ہوئے ہیں, یہ در حقیقت اپنے اس فائنل ڈیسٹینیشن کی تیاری کے لیے مددگار جو ہے وہ ماحول فراہم ہمیں کیا گیا ہے. صحیح. تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ تشخیص کے حوالے سے جی, جو علاج ہیں, مرض ہیں, کیسے رہنمائی لیں گے, کیا ہر ایک کو حق دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں, جب آپ طبی طور پر اپنے اندر علامات پاتے ہیں کسی بیماری کی, تو آپ جنرل فزیشین کے پاس بھی نہیں جاتے, آپ اس شعبے کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں درد محسوس ہو رہا ہے تو آپ آرتھوپیڈک جو ہے سرجن کے پاس جا کے رائے نہیں لیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب والا ایک آدمی کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت کر آئے اور اگلے دن وہ اعلان کرے کہ جی کل سے میں ہاکی کھیلوں گا. صحیح. اسپیسیفک لوگ اپنی فیلڈ تک محدود رہتے ہیں اور ساری زندگی ان کو اس حساب سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. اور اگر ہم مثال کے طور پر کسی کے خاص شعبے میں مداخلت کرنا شروع کریں تو اس پر بڑی سختی سے جو ہے وہ ہمیں روکا جاتا ہے کہ جی آپ کو اس بارے میں بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. صحیح. سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر علماء رائے دینے لگیں تو پھپتیاں کسی جاتی ہیں کہ جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے مدارس میں تو اس بارے میں پڑھایا ہی نہیں جاتا. جی. اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنے مدارس میں بیٹھ کے, اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کے, اپنے ممبر پہ بیٹھ کے آپ سائنسی علوم کے بارے میں رائے زنی کریں گے. صحیح. تو اسی طرح قبلہ نے واضح انداز میں بتایا کہ قرآن و حدیث کا جو زیادہ علم رکھتے ہیں وہی ہمارے ان امراض کی صحیح اور درست تشخیص کا حق بھی رکھتے ہیں. خوبصورت, خوبصورت. یعنی ہمارا دل جو ہے وہ اگر ذرا سا مسائل کا شکار ہوا, ہارٹ بیٹ متاثر ہوئی, تو ہم دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اور ہمارا دل اگر گناہوں کی آماج گاہ بن جائے صحیح, اور ہم اس کی تشخیص کی بجائے بے فکر پھرتے رہیں تو یہ کوئی صحت مندانہ رویہ نہیں ہے. صحیح. تو یقیناً علماء ربانیین کو اس کا حق حاصل ہے, وہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے تشخیص بھی بیان فرمائیں گے اور اس کا حل بھی تجویز فرمائیں گے, جو کہ ہر دور میں علماء اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھ کر اس کو نبھاتے رہے ہیں. صحیح. اور الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ابھی مایوس کن صورتحال نہیں ہے. ابھی ہمارے ہاں اپنے مسائل کا ادراک ہے. اگر من حیث القوم جو ہے وہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں یا انفرادی طور پر ہم سے کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں, صحیح, تو الحمدللہ کم از کم بر صغیر پاک و ہند کی سطح پر ایسا ماحول ہے, علماء کی اتنی قربت ہے, مساجد کا ہمارے ہاں ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہمارے محلوں میں ہر جگہ جو ہے وہ الحمدللہ اس طرح کا ماحول ہے کہ گھوم پھر کے انسان کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی لمحے پر وہ ہدایت کی طرف واپس پلٹ آتا ہے. اچھا. یعنی آپ دیکھیے, گنہگار سے گنہگار انسان بھی پورا سال اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور رہتا ہے, وہ اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف رہتا ہے, تو رمضان کی پہلی اذان جو ہے وہ اس کے دل میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے اور مسجد کو دیکھ کر اس کا دل چاہتا ہے. اگر رمضان کی پہلی آپ فجر کا جا کے مشاہدہ کریں تو آپ کو گمان ہوتا ہے کہ جیسے جمعے کی نماز قائم ہو گئی ہے ماشاءاللہ. جی جی جی. تو اسی طرح آج ہمارے سحری کی نشریات میں اس موضوع کا ڈسکس ہونا, جی, اور یقیناً یہ موضوعات جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے, ان کی دلچسپی کے امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیے گئے ہیں. ایسے ہی. تو الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم میں اس چیز کا ادراک بھی ہے, وہ علماء سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور علماء ان کی رہنمائی کے فریضہ سر انجام بھی دے رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ علماء کو ان کا جائز حقیقی مقام دینا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان جو ایک خالصتاً جو ہے وہ اسلامی مہینہ ہے اور اسلامی عبادات سے اور اسلامی جو ہے وہ معاملات سے سجا ہوا پورا ہمارا بابرکت مہینہ ہے, اس کو جو ہے وہ ایک عجیب جو ہے ماحول اس کے اندر بنا دیا گیا ہے. رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے میں
نکار خانے میں طوطی کی آواز بلند کی جی ٹی وی نے، اور آپ لوگوں نے ایک بہترین محفل سجائی کہ جس کے اندر سنجیدہ موضوعات پہ بات ہوتی ہے جی، اور الحمدللہ رب العالمین موقر علماء کو آپ بلا کر جو ہے وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں، الحمدللہ، تو یہ خوشائند بات ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خیر کا پیغام عام ہوگا اور ہمارے ناظرین کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ مرض کیا ہے جی، اور اس کی تشخیص جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، جی، اور اس کی علاج کی جانب ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ خوبصورت گفتگو ہو گئی، اور آپ نے جب ذکر کیا تھا کہ کرکٹ سے ہاکی تک کا سفر تو ممکن ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کرکٹ سے سیاست کا سفر بھی ممکن، ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ، تو پیشے بدل جاتے ہیں، ایکسپرٹیز بھی لوگ بنا لیتے ہیں بعض اوقات۔ علامہ صاحب، کن موضوعات کو ترجیحی بنیاد پر دیکھا جائے، یعنی سب سے پہلے ان کا انتخاب کیا جائے؟ معاشرے میں اگر اصلاح کرنی ہے تو کون سے موضوعات ٹاپ لسٹ ہوں گے؟ دیکھیے، اللہ نے حضرت مولانا نے بہت اچھی نور علی نور سلسلہ جاری ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ میری تو طالب علمانہ گفتگو تھی، مولانا سے رہنمائی ہوئی ہے۔ اللہ نے انسان کو صاحب عقل خلق کیا ہے، اور عقل ہی اس کا امتیاز ہے۔ یہ جو شہوت اور یہ غضب اور یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، یہ عقل سے ہی کنٹرول میں آتی ہیں، عقل اس کو کنٹرول میں، قابو میں رکھتی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک فرمان نقل ہوا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کرام کو دفائن العقول کو، عقلوں کے دفن ہو جانے کو روکا ہے انبیاء کرام کی بعثت کے ذریعے۔ سبحان اللہ، یعنی عقل دفن ہونے سے بچایا ہے انبیاء کی بعثت نے۔ عقل کے اوپر جب گرد چھا جاتی ہے، عقل جب دب جاتی ہے، تو پھر انبیاء بعثت پاتے ہیں۔ نبی مکرم، کوئی بھی انبیاء ماسلف میں ایسا ہوا، پھر سرکار دو جہاں کے ہاں، کہ وہ آ کر عقلوں کو کارگر، کارآمد، کار فرما قرار دیتے ہیں۔ عقل کام کرنا جب شروع کر دیتی ہے تو انسان کو اللہ نے صاحب عقل قرار دیا، اور نبی کا کام اور نبی مرسل کا کام یہی ہے۔ اور جو کام نبی مرسل کا ہے وہ بالاتباع بالاطاعہ علماء کرام کا کام ہے کہ وہ عقلوں پر سے گرد کو ہٹائیں۔ عقل جب کام کرنا شروع کرے گی تو خود ہی بہت واضح ہو جائے گا۔ اس کیفیت کو اگر میں نام دوں تو اس کیفیت کو نام دیا جائے گا غفلت۔ اچھا، غفلت نیند دو طرح کی ہے، ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے نیند ہوتی ہے، ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے نیند ہوتی ہے۔ خوبصورت۔ تو وہ جو آنکھیں کھول کے سو رہے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ در حقیقت غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کرام آنکھیں بند کیے ہوئے بھی ہوں تب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ بڑی حسین حدیث میں ایک روایت سنا دوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات میں امور خانوادگی میں مصروف تھی، سرکار محو خواب تھے، اور اللہ کے حبیب نے صبح اٹھنے کے بعد نماز سے جب واپس گھر تشریف لائے تو فرمایا کہ عائشہ، رات کو تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی، فلاں کام فلاں انجام دیا، اس انداز سے انجام دیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو سو رہے تھے۔ جی۔ تو فرمایا کہ عائشہ، ہمارا سونا اور دوسروں کا سونا ایک جیسا نہیں ہے۔ سبحان ہم اللہ، آنکھیں بند کیے ہوئے ہوں تب بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ اور حدیث ہے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سرکار تو جہاں کی خیر، فضائل کی بات آئے گی تو اصلی موضوع ہی ہمارا وہ ہے، اور آپ اپنے موضوع سے کہیں دور ہونے کا مجھے اندیا نہ دے دیں، لیکن اتنا حقیقت ہے کہ ہمارا ان سے جڑنا ہی حقیقت سے جڑنا ہے۔ بے شک۔ تو جو آنکھیں کھول کے سو جانے والی کیفیت ہے نا، وہ ہے غفلت۔ سامنے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی، دیکھ رہے ہو، تمہاری توجہ نہیں ہے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو گیا، تمہیں احساس تک نہیں ہوا، یہ ہے وہ غفلت۔ لہذا غفلت سے نکالنا، بے توجہی سے نکالنا، نیند سے اور سو جانے سے، امت کو سونے سے نکالنا، جی وہ درد، وہ جو درد ہے نا، درد جس کو درد ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے، اور سوتا بھی ہے تو کر رہا ہوتا ہے، اور کر رہا کر اپنے جاگنے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح بات، بالکل میں تو جاگ رہا ہوں، بالکل صحیح، میں کہاں سو سکتا ہوں، مجھے تکلیف ہے۔ یہ جو درد ہے، جسے اقبال نے بھی امت کا درد کے عنوان سے یاد کیا اپنے فلسفے کے اندر، یہ درد جب تک آپ ایجاد نہیں کریں گے، مثلا خدا نخواستہ اگر آپ کا میرا پیر سن ہو جائے تو اس پہ کتنی چٹکیاں بھرتے رہیں، اور برابر والے پہ چٹکی بھریں گے تو فوراً ایک دم ری ایکشن دکھائے گا اور ایک عکس العمل دکھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندہ ہے، یہ سویا ہوا نہیں ہے، دوسرا پیر سویا ہوا ہے، تو اس کو درد ہی نہیں ہوگا، اس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو درد جو ہے وہ در حقیقت حیات کی نشانی ہے، زندگی کی نشانی ہے۔
وہ مولا علی بڑا حسین جملہ حضرت کا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. اچھا. کچھ افقی میتیں ہیں, کچھ عمودی میتیں ہیں. حضرت فرماتے ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہیں, کچھ چلتے پھرتے جنازے ہیں. اللہ, چلتے پھرتے جنازے ہیں. جی, ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو تو امیر المومنین کے نزدیک فرما رہے ہیں وہ زندہ ہو. جو شخص چل پھر تو رہا ہے مگر احساس نہیں ہے اس کے ہاں ضمیر ختم ہو چکا ہے, وہ در حقیقت ایک چلتی پھرتی میت ہے, چلتی پھرتی ایک لاش ہے. تو یہ چلتی پھرتی لاش ہے, جو چلتی پھرتی میت ہے, اسے کس طرح زندگی سے ہمکنار کیا جائے, کیا کیا جائے کہ یہ زندگی سے ہمکنار ہو جائے. بعض اوقات فرد مردہ ہوتا ہے اور بعض اوقات سماج مردہ ہو جاتا ہے, معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے. تو اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے. جب افراد مردہ افراد کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو معاشرہ بھی مردہ شمار ہوگا, معاشرہ بھی ایک وقت آئے گا کہ مردہ ہو جائے گا. اس حوالے سے بہترین مثال امام حسین اور امام حسن کی, ہما امامان قاما او قعدا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں, چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں. کیونکہ قامہ میں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے, قعادہ میں بھی تثنیہ ہے, یعنی دونوں میں سے کوئی, دونوں بیٹھے ہوئے ہوں, دونوں کھڑے ہوئے ہوں, ایک بیٹھا ہوا ہو ایک کھڑا ہوا ہو, یہ دونوں ہر حالت میں امام ہیں. صحیح. یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے. غور فرمائیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ السلام, وہ ذات ہی کچھ ایسی ہے کہ کون سا عنوان عظمت ان کے ساتھ یاد کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جب مدینہ منورہ سے ہجرت فرما رہے ہیں تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ارشاد فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا. میں شر پھیلانے کے لیے, فساد پھیلانے کے لیے, حکومت کی رسہ کشی کے لیے نہیں جا رہا. اچھا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. آپ کا مضمون یہی موضوع ہے, اصلاح معاشرہ. میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. پھر اسی خطبے کے کچھ توقف کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اچھا. فرماتے ہیں کہ هو شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ. وہ شراب پیتا ہے, وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے, وہ علنی گناہ کرتا ہے. مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بے شک, بے شک. یعنی برائی شراب خوری کی, علنی فسق و فجور کی, قتل نفس محترمہ کی برائی, وہ یزید میں ہے. برا یزید ہے, اصلاح کرنے جا رہے ہیں نانا کی امت کی. اللہ اکبر. کیا خطبے میں, یعنی میں سمجھنے اور وضاحت کے لیے کر رہا ہوں کہ خطبے میں حضرت فرماتے کہ میں یزید کی اصلاح کو جا رہا ہوں. برا تو یزید, برائیاں ساری یزید کی بیان فرمائی, معاشرے مگر یزید کی برائیاں یزید کی بیان فرمائی, اور اصلاح معاشرے کی. تو مولا کی بارگاہ میں کہ حضرت برا تو یزید تھا, اس کی اصلاح ہونی چاہیے تھی, یہ معاشرے کی اصلاح کیوں؟ تو یہی پیغام آئے گا کہ جب تک معاشرہ جاگتا رہتا ہے, زندہ رہتا ہے, ہوشیار رہتا ہے, متوجہ رہتا ہے, تو یزید جیسے نہیں آ کے بیٹھتے. اگر میں نے آج یزید کی اصلاح کر دی تو کل کوئی اور یزید آ کے بیٹھ جائے گا, پرسوں کوئی اور یزید آ کے بیٹھ جائے گا. میں معاشرے کو زندہ کر دوں, میں معاشرے کو بیدار کر دوں تاکہ یزیدوں کو آنے نہ دیں. خوبصورت, بہت ہی زبردست گفتگو ہے. یہاں پر دل ہی نہیں کر رہا روکنے کا, لڑی سے لڑی جڑی ہوئی ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیرت مندوں سے کیا پوچھوں, میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. ابتدا اور انتہا کا یہ فلسفہ اپنی ارتقاء کی جانب گامزن ہے. یہاں پہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی زبردست سی گفتگو ہو رہی ہے. علامہ صاحب, آپ نے بہت واضح کر دیا یہ پیغام. اب یہاں پہ ایک بنیادی سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا علماء ہی کا کردار ہے معاشرے کی تعمیر میں, یا شخصیت یا انفرادیت کے طور سے ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو طب سے وابستہ لوگ ہیں وہ صحت کے اصولوں کو زیادہ جانتے ہیں, اور معاشرہ صحت مند معاشرہ ہوگا تو اچھی عبادت بھی کر پائے گا. دعائے کمیل میں امیر المومنین کی جو دعا ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں مناجات حضرت پڑھ رہے ہیں, وہ در حقیقت حضرت خضر کی دعا ہے جو امیر المومنین نے نقل کی ہے. اس میں بہت حسین ایک فقرہ ہے, قو علی خدمت کا جوارحی, یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط کر دے کہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں. سبحان اللہ. تو بدن کی مضبوطی اللہ کی عبادت کی مضبوطی کا سبب اور سامان ہے. تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں, حکماء, حکیم, طبیب, ان کا کام ہے کہ معاشرے کو صحت مند معاشرہ رکھیں. اچھا, اسی طرح جو شہری انتظامات سے وابستہ لوگ ہیں,
جو ملکی امور کی تدبیر کے حوالے سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں، جو معاشی معاملات میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں، تو وہ اپنے شعبے کے مطابق بات کریں، وہ اپنے شعبے کے مطابق اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو نماز روزے کی طرح ہر فرد مسلم پر واجب ہے۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ برائیوں کے لیے روک تھام کرے، اچھائیوں کی اصلاح اور اچھائیوں کی طرف راغب کرے ہر فرد کا، مگر نظارت ہوگی ان کی کہ جو قرآن و حدیث سے آشنا ہوں گے، رہنمائی ان سے لی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ جی ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ طب میں کتنے ہی مسائل ہیں جس میں شریعت جو ہے وہ اپنی کمند آ کے ڈالتی ہے، کیونکہ فطرت جب بے لگام ہونے لگتی ہے، مثلا بھوک اور پیاس فطری ہے نا، جنسی تسکین فطری ایک امر ہے، مگر یہی بھوک اور پیاس اگر جو ہے وہ بے لگام ہونے لگ جائے تو شریعت آ کے اس کے خطوط کو معین کرتی ہے کہ تمہیں ہر چیز نہیں پینی، ہر چیز نہیں کھانا، تمہیں ہر کھانا نہیں کھانا تمہیں، تو جو باڈی کی ضرورت ہے وہ تو کھانا ہے، پانی ہے، مگر کیا ہر مشروب پی لیں، ہر کھانا کھا لیں، ہر چیز کھا لیں؟ جانور تو نہیں ہو، گائے بھینس تو نہیں ہو کہ کہیں سے گزر رہے ہو، کسی پنساری کی دکان پہ دال کی بوری رکھی ہے تو معلوم ہے اس کی دال کھا گئی، وہ جانور کھا گیا، تو تم انسان ہو، تمہیں کچھ حرام حلال تمہارے لیے بتائے گئے ہیں، تمہارے لیے کچھ جائز ناجائز بتائے گئے ہیں، تو ہر شعبہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، مگر نظارت ہوگی قرآن و حدیث کے جاننے والوں کی، وہ رہنمائی کریں گے۔ لہٰذا ہم پاکستان کی سطح پر اگر بات کریں تو ہمارے ہاں جو ریاستی مذہبی ادارے ہیں، جو ریاست نے مذہبی ادارے بنائے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بڑی غنیمت ایک چیز ہے۔ اچھا، ہاں، وہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کے اندر بھی جو مسائل ہیں اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور رائے دینی چاہیے، لیکن مجموعی طور پر ریاست کی طرف سے انتظام ہے کہ ایک ایسا فورم ہو علماء کرام کا، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں ہوں، جو ایک رائے دیں، حکومت کو سفارشات پیش کریں، حکومت پہ تنقید کریں، حکومت کو رہنمائی کریں، تو نظارت اس کی ہوگی کہ جو قرآن و حدیث کو جانتا ہوگا، کیونکہ اصلی علم، الہی علم، آسمانی پیغام اور انسان کی فطریات سے متعلق جو پیغام ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی تشریح و تفسیر کے اندر سرکار کی احادیث ہیں اور اہل بیت کے فرامین اور سرکار کی ہی گویا سیرت کا ادامہ اور اتمام اور اس کا ظہور ہے۔ تو سب کا فریضہ بنتا ہے کہ سب اصلاح کریں۔ آپ جیسے اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ میڈیا کا کردار ادا ہو رہا ہے، اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا کلکم مسئول، تو میں سے ہر شخص مسئول ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی خوبصورت بات ہو گئی۔ علامہ صاحب بہت خاص سوال پوچھنے لگا ہوں، یقیناً یہ ویڈیو بھی جائے گی آگے جب آپ کا پیغام پہنچے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اصل معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے علماء کا کیا خاص کردار ہو سکتا ہے ترجیحی بنیادوں پہ؟ اویس بھائی، ہم لوگ جب تحریک آزادی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اگر صرف معاشی مسائل کا حل مطلوب ہوتا تو شاید یہ وہاں رہ کر بھی ہمیں حاصل ہو سکتا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جتنے بھی ہمارے دیگر معاشرتی مسائل ہیں، شاید متحدہ ہندوستان میں ہمیں اس پہ کچھ نہ کچھ آزادی میسر پہلے بھی تھی، بعد میں بھی حاصل ہو جاتی۔ صحیح۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے پاکستان کا قیام اس لیے کیا کہ اس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنایا جا سکے۔ صحیح۔ یعنی مدینہ طیبہ کے بعد پاکستان وہ پہلی اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو قرآن و سنت کے احکام کی بجا آوری کے لیے اور ان کو نافذ العمل کرنے کے لیے بنائی گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ علماء کا بہت بڑا کردار رہا، اور آج بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر جو ہے وہ علماء کا بہت بڑا کردار رہا۔ ہر دور میں علماء کی نمائندگی رہی ہمارے پارلیمانی اداروں کے اندر، اور جس طرح کہ قبلہ نے فرمایا کہ حکومت نے کچھ ادارے بھی بنائے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وفاق شرعی عدالت ہے، تو کسی حد تک تو اس پہ کام ہوا، لیکن بعد ازاں جو ہے وہ معاملات کچھ اس نہج پہ چلے گئے کہ اس عظیم کام سے توجہ ہٹ گئی اور ہم جو ہے وہ کسی اور طرف چلے گئے۔ منزل کا پتہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ذہن میں نہیں تھا، ہم آج تک ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ 1-2 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ اس گھر کو آگ لگانے میں گھر والوں کا ہی حصہ ہے۔ شاید اگر اسلامی احکامات کو یہاں پہ نافذ العمل کر دیا جاتا تو ہمارے بہت سے مسائل اب تک حل بھی ہو چکے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں آپ کبھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ بظاہر آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ترقی ہو رہی ہے، لیکن آپ ترقی معکوس کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا، بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے پلٹ آئے۔ خوبصورت۔ تو قرآن و سنت سے روگردانی کر کے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے ہم
چاہے جتنا بھی معاشی پلان بنا لیں، ہم چاہے جتنے بھی جو ہے وہ سمجھوتے کر لیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، آج بھی پاکستان میں رہنے والوں کی اکثریت چاہتی ہے کہ اسے اسلامی نظام کے ساتھ چلایا جائے، تو میرے خیال میں اعلیٰ حکام کو بھی اس پر سوچنا چاہیے، لیکن اس کے لیے پرامن طریقہ اپنایا جائے گا۔ جو ہمارے ہاں ملک کے اندر جو ہے فورمز موجود ہیں، اس کے ذریعے بات چیت کی جائے گی۔ اس کے خلاف مسلح جدوجہد اس کو علماء نے بھی سختی سے رد کیا ہے، اور الحمدللہ اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی بھی کی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ہمیں حکومتی سطح پر اسلامی قوانین نافذ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ الحمدللہ ہمارے ہاں محلوں میں مساجد ہیں، اور مساجد کا جو وجود ہوتا ہے یہ الحمدللہ اپنی ذات میں ایک اسلام کا اور خیر کا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی جس محلے میں مسجد ہے تو یہ مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ مساجد کے ممبر آباد ہیں، علماء الحمدللہ آج بھی قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان کے اندر گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی یہاں پلٹ کے آتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علماء کی اکثریت جو ہے بہت کم ہے، قبلہ جیسے علماء جو اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، رواداری کا پیغام دیتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہمارا زیادہ بکنے والا جو سودا ہے وہ نفرت کا کاروبار ہے، اور خیر کے کاموں کے لیے ممبر کا استعمال آج بھی نسبتاً کم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی مساجد کو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرز پہ جو ہے وہ لے کے چلیں، کہ وہ پورا محلے کا ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح ہو، کہ آپ کی خوشی غمی کی تقریبات کا مرکز و محور ہو، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہو، اس طریقے سے آپ کی سماجی اور خاندانی زندگی سے متعلق جو ہے وہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو رہی ہو، اور مسجد سے آپ کا تعلق جڑے، تو اس سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ فرد کی اور پھر جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کا جو ہے وہ فریضہ، اس کا جو ہے وہ کام آسان ہوتا چلا جائے گا، معاشرے کی تربیت بھی ہوگی، تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ نفرت انگیز تقریروں کی بجائے ہمیں محبت کی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس محبت کی بات سے فائدہ یہ ہوگا کہ نوجوان نسل جو لادینیت کی طرف جا رہی ہے، جو مذہب بیزاری کی طرف جا رہی ہے، جو سمجھتی ہے کہ شاید علماء کا کام تقسیم کرنا ہے، لڑوانا ہے، جب وہ خیر کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اعتماد بڑھے گا۔ اور اسی طرح ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ فضائل و مناقب ہم نے بہت بیان کیے۔ ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب، جو ہمارے دادا پیر و مرشد کے صاحبزادے ہیں، حضور قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کے جو ہے وہ پوتے ہیں، وہ تو انہوں نے وہ سیرت کے پروفیسر ہیں بہت بڑے، تو انہوں نے فرمایا علماء کی نشست میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے صرف دو پہلو عوام تک پہنچاتے ہیں، کہ یا تو وہ بشارت سنایا کرتے تھے یا پھر وہ ڈر سنایا کرتے۔ بشیر و نذیر کا پہلو ہم صرف دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جو دیگر پہلو ہیں، جو آپ کی عائلی زندگی ہے، آپ کی خاندانی زندگی ہے، آپ کا بچوں کے ساتھ طرز عمل ہے، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے، یا آپ نے مدینہ طیبہ کی ریاست کو کس طریقے سے چلایا تھا، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا اقدامات فرمائے تھے، وہ ابھی تک اوجھل ہیں، اس پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ ہم کام نہیں کرتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو فضائل و مناقب یقیناً بہت ضروری ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ سیرت و کردار پہ بات ہونی کہ مولا کائنات کے اگر میں فضائل پہ بات کرتا ہوں جو کہ میرے ایمان کا جزو ہے، مجھے بات کرنی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کا پیغام جو ہے وہ امت تک پہنچاؤں، لیکن ساتھ مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت اور مسجد میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دے تو میں مسجد کو اختیار کروں گا، کیونکہ جنت کو پانے میں میری رضا ہے اور مسجد کو پانے میں میرے رب کی رضا ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور آخری وصیت نامے میں یہ جملہ بارہا دہرا رہے ہیں، اللہ اللہ للصلاۃ، کیا خوبصورت رشتہ ہے نماز کا جناب مولا کائنات کے ساتھ۔ علامہ صاحب، حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو وہ کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو ہم اپنا لیں تو شاید معاشرے کی اصلاح ہو جائے؟ دیکھیں، سرکار کا تو ایک لمحہ لکل عدو علی معجزۃ، سرکار کا ایک لمحہ، ایک شب کا ذکر کیا آیا جانے والے عرش پر۔ علامہ ذیشان درجہ وادی کی تو مصریں، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔
آپ کا تو ہر لمحہ ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ حضرت کی زندگی کا جو غالب پہلو ہے، آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، جو آپ کی خاتمیت پر دلیل ہے یہ آیت، یعنی کافۃ للناس، آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا گیا۔ جہاں یہ آیت ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وہاں آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعالمین، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا اور مجھے ایک حسین پہلو مجھے عطا ہوا، جو کہ مطالعات ہوتے ہیں کتابیں پڑھنے کے بعد بعض اوقات ایک 10 سال بعد 20 سال بعد جا کے کوئی بات وہ 15 سال پہلے پڑھی ہوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے۔ حضرت نے سرکار دو جہاں نے تلوار ہاتھ میں نہیں لی، حضرت سے صرف ایک شخص قتل ہوا تھا، وہ بھی ایک جنگ کے اندر، وہ بھی ایک کیفیت کے اندر، تو ورنہ ادھر قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ کفار اور منافقین سے، کفار اور مشرکین سے آپ قتال کریں، اور مگر سرکار نے تو تلوار ہاتھ میں نہیں لی۔ تو وہ جو سرکار کا جو غالب پہلو ہے وہ ہے رحمت للعالمین ہونا، کیونکہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اپنی تلوار علی کے حوالے کی۔ وہ جو آپ کو تلوار ذوالفقار کی صورت میں آسمان سے آئی، وہ نبی کی تلوار تھی نا، نبی نے اپنی تلوار علی کو دے دی۔ تو یا اور شخصیات نے جو کام کیا اس حوالے سے، اور مولا کائنات سے زیادہ بڑھ کر اس حوالے سے بہت ہی واضح اور روشن پیغام ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ نے نبی مکرم کے اس پیغام کو اور اس سیرت کے اس حصے کو مولا علی کے حوالے کیا گیا۔ تو وہ رحمت للعالمین والا جو آپ کا زندگی کا پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت نجات چاہتی ہے مسائل اور مشکلات سے، پریشانیوں سے ہمیں بچنا ہے، تو رحمت کو اپنے اندر ایجاد کرنا پڑے گا، رأفت کو اپنے اندر ایجاد کرنا پڑے گا، ہمیں پیار دینا پڑے گا، محبت دینا پڑے گی۔ محبت جب لیں گے جب ہم محبت دیں گے۔ ہمیں ہمارے لہجے کے اندر ایسے الفاظ لہجہ ہونا چاہیے کہ کسی کو چبھے نہیں، ہمارے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو کسی کو برے نہیں لگیں۔ ادھر آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت نہیں ہے۔ ادھر سرکار دو جہاں کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ آپ تو غیر مسلموں کے لیے، کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے، وہ کیا اس عورت کا تعلق تھا سرکار سے؟ وہ تو نبی کی دشمن تھی، مخالف تھی، جس کا سامان پہنچا رہے ہیں حضرت، آپ اس کا بار اٹھا رہے ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہے کہ ایک جوان ہے کہ جو میرے کام آ رہا ہے، تو کسی سے محبت ہو تو اس کو اچھی نصیحت بھی کی جاتی ہے۔ کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ پوچھا جی کون ہے وہ؟ کہا جی وہ یہ اس کا یہ نام ہے۔ کہا میں خود ہوں وہ، اور جس پہ وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ اور اس طرح کی اور بہت سبھی نے سنایا وہ کوڑا پھینکنے والی روایت۔ تو غرض یہ کہ آپ تو دشمنوں کے لیے، مخالفوں کے لیے رحمت ہیں، تو میں سنی کے لیے، میں بریلوی کے لیے، میں دیوبندی کے لیے انہی الجھنوں سے نہیں نکل رہا ہوں، اپنے اسی مشکل سے باہر نہیں آ رہا ہوں۔ دیکھیں کون ہے، کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سگے بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ میں دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، اولادوں میں اختلاف ہوتا ہے، جو ہے وہ خاندان کے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، سنی میں اختلاف ہے، شیعہ میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی بنیاد پر میں لڑ کیوں رہا ہوں؟ اختلاف تو رحمت ہے، اختلاف تو قرب کا ذریعہ ہے، تحقیق کا ذریعہ ہے، برداشت کا سبب بنایا گیا ہے۔ مجھ میں آپ میں اختلاف ہوگا تبھی تو ناپوں گا نا میں کتنا میرے اندر برداشت ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اختلاف ہی نہیں ہوگا تو برداشت میں کیسے ناپوں گا اپنی تحمل مزاجی کو کیسے تولوں گا کہ میں کتنا تحمل مزاج ہوں جب تک اختلاف نہیں ہوگا۔ تو اختلاف کا ہونا برا نہیں ہے، اختلاف نہ ہونا تو مردنی ہے، در حقیقت موت ہے جہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ جھگڑا برا ہے، لڑائی بری ہے، دل آزاریاں بری ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سرکار کی زندگی سے اگر ہمیں کوئی بڑا پیغام لینا چاہیے تو میری اپنی دانش میں ایک طالب علمانہ لہجے میں وہ یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کم سے کم مسلمانوں پر ہی رحمت بن جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت ہی شاندار، بہت ہی شاندار۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں، اطراف کے لیے رحمت بن جائیں۔ حضور حاصل کلام گفتگو کا طلبگار ہوں، چونکہ پروگرام کا وقت تمام ہو چکا ہے۔ آج امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیے اس پلیٹ فارم سے؟ آج کے پورے پروگرام میں ہم نے اس پہ بات کی کہ اصلاح معاشرہ وہ بنیادی فریضہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اسی طرح اس امت کی جو خصوصیات بیان ہوئیں ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو لہٰذا اگر ہم اس دنیا کو جنت نما دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی
ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں ہم امن، محبت، رواداری اور خیر کی قوتوں کو جو ہے پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرنا ہوگا. لیکن شرط وہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں علماء کی رہنمائی میں آگے بڑھنا ہوگا. سب مل کے کوشش کریں گے، چراغ سے چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا پیغام آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. علامہ صاحب سے بھی آخری جملے لینا چاہوں گا میں شکریہ کے ساتھ ساتھ. کیا کہنا چاہیں گے امت مسلمہ کو اس پلیٹ فارم سے جو پیغام جانا چاہیے؟ دیکھیے، امت کو امت بن کے رہنا ہوگا، اور امت واحدہ بنایا گیا ہے تو امت واحدہ بننا ہوگا. ایک امت بنایا گیا ہے، اور بنی آدم، وہاں تو سعدی شیرازی بنی آدم کو کہہ رہے ہیں اعضائے یک دیگرند، جی، کہ در آفرینش ز یک گوہرند. مولانا کو دیکھ کے سن کے مجھے بھی شعر یاد آ گیا ماشاءاللہ. تو یہاں تو بات امت کی ہے، امت بن کے رہنا ہوگا، واحد بن کے رہنا ہوگا. کثرت در وحدت جو فلسفہ دیتا ہے نا، کثرت میں وحدت کو تلاش کرنا ہوگا، اور کثرت در وحدت اگر ہم نے حاصل کر لی تو کلمہ توحید سے توحید کلمہ کا سفر طے پا جائے گا. کلمہ توحید سے توحید کلمہ کا سفر. کلمہ توحید ہمیں توحید کلمہ کی طرف، ایک بات، ایک نظریہ، ایک خیال، ایک تصور، وہ آئیڈیالوجی جو کائنات کے بارے میں ہمارے خیال کو بدل دیتی ہے، ہمیں امت بننا پڑے گا، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. خوبصورت. بہت شکریہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب آپ کا، بہت شکریہ مفتی سجاد مدنی صاحب آپ کا، اور خواتین حضرات آپ کا بہت شکریہ کہ اس خاص وقت میں آپ نے ہمیں اپنا خاص وقت دیا. یہی پیغام ہے اور اسی پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروردگار پوری ٹیم کو جو جس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کا اجر خیر عطا فرمائے. اس پیغام کو آپ بھی آگے بڑھائیے. امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک کیسے ہوں گے؟ اگر ہم اس ایک ہونے پہ غور کریں گے، اس کی خلقت اور اس کی اس اظہار پہ، اس کے مظہر پہ غور کریں گے، تو شاید ہم اس سے قریب ہو جائیں گے. جیسا کہ بارہا فرمایا گیا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے. تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے مقام کو پہچاننا ہے، اور اپنے خاص طور سے ارد گرد کے لوگوں کا تعارف بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعتراف میں کوئی بھوکا رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بھی ظلم و زیادتی کا شکار رہ جائے، اور آپ اپنی ہی اصلاح نہ کر سکیں تو کسی اور کی اصلاح کیا کریں گے؟ اصلاح کا آغاز آپ نے اپنی ذات سے کرنا ہے، اور اس کے بعد پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ احادیث میں بھی عرض ہوا کہ آپ سب جواب دہ ہیں، آپ سب کو سوال بھی ہوگا، اور آپ سب نے اپنا حصہ ڈالنا بھی ہے. اسی پیغام کے ساتھ انشاءاللہ آج عرفان رمضان میں افطار کی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی. میری دعا ہے کہ پروردگار پورے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سوالات بھیجتے رہیں، ہم آپ کے سوالات علماء کرام تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عرفان رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ.